اچھا، تو ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اگر پیسہ لامحدود طور پر بنایا جا سکتا ہے تو دنیا میں غربت کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں ڈالر خلا میں بھیجے جا رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، یہ ایک ایسا تضاد ہے جو واقعی پریشان کن ہے۔ ہمیں تو اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ وسائل محدود ہیں، اسکیئرسٹی، اور اسی لیے سب امیر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ شاید نہیں۔ آج ہم پروفیسر جیانگ شیوچن کے ایک بہت ہی دلچسپ لیکچر پر بات کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے شاید بہت متنازع بھی۔ ہاں بالکل۔ یہ لیکچر پیسے، طاقت اور غربت کے بارے میں ہماری ساری سوچ کو بالکل الٹا کر رکھ دیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد اس لیکچر کی گہرائی میں جانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے۔ چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پیسے کا کھیل، یہ آخر شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیں، لیکچر کے مطابق اس کی شروعات کسی حکومت نے نہیں کی بلکہ تاجروں نے کی۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں کافی حیران کن ہے۔ بالکل۔ تجارت کو پھیلانے کے لیے انہیں ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو آسان ہو، قابل اعتبار ہو۔ اور جب ان میں سے کچھ تاجر بہت امیر ہو گئے تو انہوں نے بینک بنا لیے۔ جی، اس زمانے میں پیسہ کیا تھا؟ سونا۔ لوگ اپنا سونا ان بینکوں میں حفاظت کے لیے رکھتے تھے اور بدلے میں بینک انہیں ایک رسید دے دیتا تھا۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا؟ ہاں، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر لکھا ہوتا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کاغذ کو لانے والے کو اس کا سونا واپس کر دیا جائے گا۔ اور یہیں سے لیکچر کے مطابق سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ جی، یہ کاغذ کی رسید خود سونے سے زیادہ اہم ہو گئی۔ بالکل۔ ایک تاجر کو اگر وینس سے لندن جانا ہے تو اسے سونے کے بھاری صندوق ساتھ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ صرف یہ رسید لے جاتا تھا اور اسے تجارت کر لیتا۔ کیونکہ سب کو یقین تھا کہ اس کاغذ کے پیچھے کہیں نہ کہیں اصلی سونا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا بینک کے مالک کی نظر سے سوچتے ہیں۔ اس کی تجوری میں لاکھوں کا سونا پڑا ہے جو بس پڑا ہوا ہے، اور وہ اس سونے سے مزید پیسہ بنانا چاہتا ہے۔ تو جب کوئی دوسرا تاجر اس کے پاس قرض لینے آتا ہے تو بینک اسے تجوری سے سونا نکال کر دینے کے بجائے ایک اور کاغذ پر وہی وعدہ لکھ کر دے دیتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بینک میں سونا تو شاید 5 ملین کا پڑا ہو، جی لیکن مارکیٹ میں جو رسیدیں گردش کر رہی ہیں وہ 10 یا 15 ملین کی ہیں؟ بالکل۔ یہ تو سیدھا سیدھا فراڈ لگتا ہے۔ لوگوں کو شک نہیں ہوا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور پروفیسر جینگ اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ نظام اس لیے کام کر گیا کیونکہ یہ ایک بہت ہی چھوٹے اور بند دائرے میں تھا۔ اچھا، یہ پیسہ عام آدمی کے استعمال کی چیز نہیں تھی۔ یہ صرف چند سو یا چند ہزار تاجروں کے درمیان تھا جو ایک دوسرے کو جانتے تھے، بھروسہ کرتے تھے۔ یہ ایک کلوزڈ کلب تھا۔ اچھا، تو سارا کھیل اعتماد کا تھا اور عام لوگوں کی زندگی میں پیسے کا کوئی خاص کردار نہیں تھا؟ جی نہیں، بالکل علامتی تھا۔ لیکچر میں ایک عجیب مثال دی گئی ہے۔ کون سی؟ کہ اگر اس زمانے میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو خون بہا کے طور پر پیسہ دیا جاتا تھا، لیکن اس کا مقصد قیمت ادا کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ اس بات کی علامت تھا کہ ایک ایسا قرض چڑھ گیا ہے جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طرح سے سماجی معافی کا ٹوکن تھا، روزمرہ کی چیزوں کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بینک ایک ایسے نظام پر بیٹھے تھے جو بہت منافع بخش تھا لیکن ساتھ ہی بہت نازک بھی۔ جی، بہت نازک۔ ایک طرف یہ ڈر کہ اگر سب لوگ ایک ساتھ اپنا سونا مانگنے آ گئے تو کیا ہوگا، جسے آج ہم بینک رن کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف طاقتور لوگ جیسے بادشاہ، تو انہوں نے خود کو اس چیک میٹ سے کیسے بچایا؟ پہلا خطرہ تو واقعی ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اگر اعتماد ختم ہو جائے تو پورا نظام بیٹھ جاتا ہے۔ اور دوسرا خطرہ بادشاہوں کا تھا جو جنگوں کے لیے قرض لیتے تھے۔ چاہے جنگ ہار کر مارا جاتا اور پیسہ ڈوب جاتا، یا اس سے بھی برا، یا اس سے بھی بدتر وہ جنگ جیت کر کہتا کہ میں بادشاہ ہوں، میں کوئی قرض واپس نہیں کروں گا، تم کیا کر لوگے؟ اور ایک اکیلا بینک واقعی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ تو ظاہر ہے ان بینکرز نے اپنی سونے کی چڑیا کو بچانے کے لیے کوئی منصوبہ تو بنایا ہی ہوگا۔ انہوں نے وہی کیا جو طاقتور لوگ ہمیشہ کرتے ہیں۔ کیا؟ انہوں نے اتحاد بنا لیا۔ لیکچر میں اسے کارٹیل کہا گیا ہے۔ کارٹیل؟ جی، یہ اس وقت کے بڑے بڑے بینکاری خاندانوں کا ایک نیٹ ورک تھا جو آپس میں شادیاں کر کے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرتے تھے۔
یہ صرف ایک کاروباری اتحاد نہیں تھا بلکہ ایک خفیہ معاہدہ تھا۔ اور اس اتحاد سے انہیں کیا طاقت ملی؟ دو بہت بڑی طاقتیں۔ پہلی، اگر کسی ایک بینک پر بینک رن ہوتا تو باقی سب مل کر اسے سونا فراہم کرتے تاکہ اس کا اعتماد بحال رہے۔ اور دوسری جو زیادہ خطرناک تھی، اگر کوئی بادشاہ قرض واپس کرنے سے انکار کرتا تو یہ قاتل اس کے کسی دشمن کو ڈھونڈ کر اسے پیسہ اور ہتھیار فراہم کرتا، تاکہ وہ اس بادشاہ پر حملہ کر کے اسے تخت سے ہٹا دے۔ بالکل، اور نیا بادشاہ ان کا قرض بھی واپس کرتا اور ان کا احسان مند بھی رہتا۔ باپ رے، یہ تو صرف فائنانس نہیں ہے، یہ تو جیو پولیٹکس ہے۔ جی یہ تو عالمی سطح پر کٹ پتلیوں کا تماشا چلا رہے تھے۔ بالکل، اور پروفیسر جینگ کے مطابق یہی وہ نظام ہے جو آج کی سینٹرل بینکنگ کی بنیاد بنا، ایک ایسا نظام جہاں پیسہ اور ریاستی طاقت ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو ایک وعدے یعنی کچھ نہیں کو دولت یعنی سب کچھ میں بدل دیتی ہے۔ جی، یہی وہ طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب تاریخی باتیں تو سمجھ میں آ گئیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بینک اور اب سینٹرل بینک بنیادی طور پر ہوا میں سے پیسہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے ہم اپنے اس بنیادی اور تکلیف دہ سوال پر واپس آ جاتے ہیں کہ اگر پیسہ لامحدود ہے تو آج بھی کروڑوں لوگ غریب کیوں ہیں؟ ہم ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کر غربت ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اور یہیں پر لیکچر کا سب سے متنازع اور چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو جواب ہمیں معاشیات کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے اسکرسٹی، یعنی وسائل کی کمی۔ صحیح۔ لیکن پروفیسر جینگ کہتے ہیں کہ یہ جدید تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ؟ ان کے مطابق پیسہ لامحدود ہے، لیکن ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے برین واش کیا گیا ہے کہ یہ نایاب ہے۔ ایک منٹ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ کہنا کہ غربت جان بوجھ کر برقرار رکھی گئی ہے، یہ تو ایک سازشی نظریے کی طرح لگتا ہے۔ لگتا تو ہے۔ عام دلیل تو یہی ہے کہ غربت کی وجہ بری حکومتیں ہیں، کرپشن ہے یا وسائل کی حقیقی کمی ہے۔ کیا پروفیسر اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، لیکچر اس کا کوئی براہ راست ثبوت پیش کرنے کے بجائے اس کے پیچھے کی منطق کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثبوت اس نظام کے ڈیزائن میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اچھا۔ دلیل یہ ہے کہ غربت کا وجود ہی پیسے کو قیمتی بناتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔ نفسیاتی کھیل؟ کیسے؟ جب لوگ اپنے ارد گرد دوسروں کو مصیبت، بھوک اور تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر امیر بننے اور اس حالت سے بچنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یعنی غربت ایک محرک، ایک موٹیویشن کا کام کرتی ہے۔ بالکل۔ والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے محنت سے پڑھائی نہیں کی تو تمہارا حال بھی ان جیسا ہوگا۔ تو یہ خوف ہے جو لوگوں کو سخت محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اس نظریے کے مطابق اگر کوئی غریب نہ ہو، اگر سب کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، تو شاید کوئی بھی معاشرے کے مشکل اور ناپسندیدہ کام جیسے گٹر صاف کرنا یا کانوں میں کام کرنا یہ کوئی نہیں کرنا چاہے گا۔ تو اس نظریے کے مطابق غربت ایک قدرتی حالت نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ اس معاشی کھیل کو جاری رکھنے کے لیے ایک ضروری ہتھیار ہے۔ یہ غریبوں پر مسلط کیا گیا ایک نظام ہے تاکہ باقی سب پیسے کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ یہ تو بہت ہی تاریک اور مایوس کن سوچ ہے۔ اگر اس نظام کو اتنا بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو پھر معاشی بحران کیوں آتے ہیں؟ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہاں پر یہ نظریہ اور بھی عجیب ہو جاتا ہے۔ لیکچر کے مطابق یہ بحران اور جنگیں اس نظام کی خرابیاں نہیں، تو پھر کیا ہیں؟ بلکہ اس کے ضروری حصے ہیں، یعنی فیچرز ناٹ بگز۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد دولت کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ دولت کو تباہ کرنا؟ کوئی بھلا ایسا کیوں چاہے گا؟ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ اس کی منطق یہ ہے کہ جب نظام میں بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، جب ایک بڑی تعداد میں لوگ امیر ہو جاتے ہیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ معاشرے میں سستی آ جاتی ہے۔ جی، پیسے کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً ایک ریسیٹ بٹن دبایا جاتا ہے، معاشی بحران پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کی دولت، نوکریاں، بچت سب ختم ہو جاتا ہے، تاکہ انہیں دوبارہ پیسے کی کمی اور اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ بالکل۔ اور جنگوں کا بھی یہی مقصد ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنگیں تیل یا وسائل کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ لیکچر اس دلیل کو بھی رد کرتا ہے کیونکہ اس کے مطابق وسائل کی کمی تو ایک جھوٹ ہے۔ تو پھر جنگوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ دولت کی بڑے پیمانے پر تباہی۔ جنگ میں شہر، فیکٹریاں، پل سب کچھ تباہ ہوتا ہے
اور اس تباہی کے بعد تعمیر نو کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ اور اس سے پیسے کی قدر کا بھرم قائم رہتا ہے۔ جی، اس پورے نظام کو سمجھانے کے لیے لیکچر میں ورلڈ آف وار کرافٹ جیسی آن لائن گیم کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس گیم میں لاکھوں کھلاڑی دن رات محنت کر کے ورچوئل سونا یا پوائنٹس جمع کرتے ہیں تاکہ وہ ورچوئل چیزیں خرید سکیں۔ وہ اس میں اپنا حقیقی وقت اور محنت لگاتے ہیں۔ اب سوچیں کہ اگر اس گیم کو بنانے والے، جو اس ورچوئل دنیا کے خدا ہیں، آسمان سے سونے کی بارش کرنا شروع کر دیں، ہر کھلاڑی کو لامحدود سونا دے دیں، تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی وہ گیم نہیں کھیلے گا۔ کیوں؟ کھیل کا سارا مزہ، سارا مقصد اور اس میں لگائی گئی ساری محنت بے معنی ہو جائے گی۔ بالکل۔ پروفیسر جینگ کہتے ہیں کہ ہماری حقیقی دنیا بھی سینٹرل بینکرز کی بنائی بھی ایک ایسی ہی گیم ہے۔ اور ہم سب اس گیم کے کھلاڑی ہیں جو ایک ایسی چیز یعنی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جسے گیم بنانے والے جب چاہیں جتنی چاہیں بنا سکتے ہیں۔ جی، مجھے یہ مثال سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ ہے۔ گیم میں اگر آپ کے پوائنٹس ریسیٹ ہو جائیں تو آپ کو دکھ ہوگا، لیکن آپ کی زندگی خطرے میں نہیں پڑے گی۔ صحیح۔ حقیقی دنیا میں جب معاشی بحران آتا ہے تو لوگ اپنے گھر، اپنی زندگی بھر کی کمائی کھو دیتے ہیں، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اس انسانی تکلیف کا کیا؟ یہ اس دلیل کا سب سے زیادہ پریشان کن پہلو ہے۔ لیکچر کے مطابق اس نظام کو ڈیزائن کرنے والوں کی نظر میں انفرادی کھلاڑیوں کی تکلیف کی اہمیت ثانوی ہے۔ اصل مقصد گیم کو چلتے رہنا ہے۔ جی، یہ نظام اپنی بقا کو انسانوں کی فلاح و بہبود پر ترجیح دیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سونے کی ایک سادہ رسید سے شروع ہونے والے سفر کو دیکھا جو ایک عالمی طاقت کے کھیل میں بدل گیا۔ ایک ایسا نظام جہاں پیسہ لامحدود ہے، لیکن غربت کو شاید جان بوجھ کر ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر برقرار رکھا جاتا ہے، تاکہ ہم سب اس کھیل میں مصروف رہیں اور محنت کرتے رہیں۔ یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا نظریہ ہے جو ہمیں ہر اس چیز پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے جسے ہم معیشت کی حقیقت سمجھتے آئے ہیں۔ اور اس ساری بحث سے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جو مستقبل کے بارے میں ہے۔ اس پورے نظریے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نظام کو ہماری محنت کی ضرورت ہے۔ جی، پیسہ وہ محرک ہے جو ہم سے کام کرواتا ہے۔ لیکن اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس ہمارا زیادہ تر کام کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ اس پورے نظام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر یہ گیم انسانی محنت حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تو اس وقت کیا ہوگا جب انسانوں کی محنت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں پیسہ بھی لامحدود بنایا جا سکتا ہے اور محنت بھی مشینیں لامحدود فراہم کر سکتی ہیں، تو پھر کسی بھی چیز کی قدر کا تعین کیسے ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو پروفیسر جانگ کا لیکچر ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور شاید یہ آج کے دور کا سب سے اہم سوال ہے۔